اب یہ جو 12 ہجری کا واقعہ معاملہ ہو گیا، حج کر لیا انہوں نے، سب نے، فتوحات ہو گئیں، اب یہ ایران فتح ہو گئے، اس کے بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے، اب شام کی طرف رخ کرنا تھا۔ لیکن 12 ہجری میں اہم واقعہ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید ابن حارثہ سے فرمایا، اے زید، اب تم قرآن پاک جو چمڑوں پر لکھا ہوا ہے یا کسی درخت کی چھال پر لکھا ہوا ہے یا کسی کے پاس کیا ہے موجود ہے، مختلف کیا ہے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہے، ساری کی ساری آیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، صحیفے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، ایک جلد کے اندر اکٹھا کرو۔ قرآنی آیات الگ الگ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کو شہید کیا گیا، حافظ قرآن بھی تھے اس میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن محفوظ رہے کتابی شکل میں بھی، ایسا نہ ہو صحابہ دنیا سے چلے جائیں پیچھے کوئی نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں۔ بخاری میں تفصیلی روایت ہے۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری میں قرآن پاک کو جمع کیا اور آج تک وہ سلسلہ میرے آپ تک آ رہا ہے۔ لیکن اللہ والے کہتے ہیں نا کہ قلندر ہرچہ گویا دیدہ گویت، قلندر جو بھی بات کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، وہ دور کی سوچ رکھ کر کہتا ہے گویا کہ وہ منظر نامہ اس کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے کھٹملوں کا ایک بڑا کھٹمل، اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو اصل اوریجنل قرآن ابھی دریافت ہوا ہے۔ پہلے تو تھا کہ بھئی وہ کسی غار میں ہے، وہ امام غائب آئیں گے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، وہ غار کا منہ بھی اتنا ہے کہ بلی کا بچہ بھی نہیں جا سکتا وہاں سے، کہتا ہے امام غائب وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بھائی عجیب یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ دیکھو قرآن ہوتا ہے، قرآن ہی کی روشنی میں انسان مسئلے نکالتا ہے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ مسئلے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو عجیب بات یہ ہے تمہاری اصلی کتاب تمہارے غار میں چھپی ہوئی ہے اور تم نے مسئلے کہاں سے نکالے ہیں؟ بھئی ماں ہے ہی نہیں، بچہ آ گیا، بھئی ماں ہوگی تو بچہ آئے گا نا۔ تو قرآن پاک اصل بنیاد ہے، اسی کی آیتوں کو سامنے رکھ کر مسائل نکالے جاتے ہیں۔ قرآن ہے ہی نہیں اور تم کہتے ہو اصل قرآن چھپا ہوا ہے ابھی ہمارا امام غائب لے کر، تو اصل قرآن موجود نہیں، تم مسائل کہاں سے نکال کر لوگوں کو بتا رہے ہو؟ بغض دیکھیں اتنی صحابہ کی ان کے دلوں کے اندر، نفرت دیکھیں اتنی صحابہ کی ان کے دلوں کے اندر کہ اس قرآن کو مانتے نہیں، اس لیے کہ اس قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر، اور ابو بکر سے ان کو خدا واسطے کی نفرت ہے، اس لیے آج بھی ریکارڈ پر یہ بات ہے، کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارا قرآن وہ ہے امام غائب لائے گا۔ ابھی پتہ نہیں کہاں سے ان کا کیا ہے، وہ میسوی ہے کیا ہے، وہ جس نے کہا تھا کہ بھائی کیا ہے، وہ برطانیہ میں باقاعدہ کیا ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ امام ہمارے جو امام ہیں ان کے زمانے کا قرآن اس سے میچ ہوتا ہے، 4 نسخے اس طرح ہوں گے، پھر تقسیم کریں گے، اور پھر ہم کیا ہے یہ مسلمان ہائپر نہ ہو، یہ فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ 1400 سال سے جو قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا نعوذ باللہ غلط، ابو بکر جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط، عمر نے رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پر جو امت کو ڈالا، اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، آپ علیہ السلام، یہ الگ مضمون ہے 20 رکعت تراویح کا، امت کو اس میں ڈالا، اس کا مطلب صحابہ ابی ابن کعب جو قرآن پڑھتے تھے وہ نعوذ باللہ سارے کا سارا کیا بھائی غلط ہے۔ تو یہ چونکہ بغض صحابہ ہے، صحابہ سے نفرت ہے، اس وجہ سے کیا ہے بھائی موجودہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ نے دکھا دیا، یہ بڑا شور کرتے ہیں۔ آج میں اس لیے عرض کروں تاکہ ہمارے جوان جو ہے نا یہ اسکول کالج والے، ان کے دماغ میں ذرا یہ بات ہو کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بڑا شور کرتے ہیں، ارے ہمارا تو مسلمانوں سے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، ہم تو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، موجودہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے بھانڈا پھڑوا دیا کہ نہیں پھڑوا دیا کہ تمہارا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، تمہارا اس قرآن پر ایمان ہے جو تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق غار کے اندر تمہارا امام لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر عن قریب آئے گا تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تم نے تو اس سے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا بھائی، میزائل داغنے سے پہلے ہی پٹاخہ پھوڑ دیا تم نے۔ دوسری بات اس 12 ہجری کے اندر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی جو ہے نا، بڑی بیٹی، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے بھائی، 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو نکاح ہوا تھا ابو العاص سے،
اور پھر ابو العاص پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے نکاح برقرار رکھا، اور اس وقت تک یہ احکامات بھی نہیں آئے تھے، پھر برقرار رکھا آپ علیہ السلام نے ان کا نکاح۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا نام سیدہ زینب ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی، اور حضرت زینب کی ان سے ابو العاص سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، امامہ، ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ، اور یہ وہ بیٹی تھی نبی علیہ السلام کی نواسی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی نواسی کندھے پر ہے۔ جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے جاتے، آپ علیہ السلام اپنی نواسی کو رکھ دیتے اور پھر آپ علیہ السلام سجدہ کر لیتے۔ جب سجدے سے اٹھتے تو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی جو نبی علیہ السلام کی نواسی ہے امامہ، وہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر آ جایا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اسی 12 ہجری میں چونکہ بڑی ہو گئی تھی، اور ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے اس موقع پر، تو ان سے شادی کی حضرت علی نے، یعنی حضرت فاطمہ کی بھانجی سے شادی کی حضرت علی نے۔ یہ میرے آپ کے درمیان عیب ہے، اس لیے کہ ان کی سگی بھانجی تھوڑی تھی حضرت علی کی اپنی، وہ تو ان کی بیوی کی بھانجی تھی نا۔ اگر بیوی سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا تو اب یہ امامہ جو ہے نا وہ حضرت علی کے لیے کیا تھی؟ غیر محرم تھی، پردہ تھا، اور غیر محرم سے شادی کرنا جائز ہے۔ اس لیے حضرت علی نے حضرت زینب کی بیٹی سے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ کی رخصت ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کیا، ان سے شادی کی۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ آپ کہو گے آج یہ ان کے خلاف کیوں؟ ان کے خلاف نہیں، تاریخ میں جو مکسنگ کر رہے ہیں نا، اس لیے جہاں جہاں چھانٹنا ہوتا ہے وہاں وہاں چھانٹا جاتا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ اوے آستہ نام لو خدا کے بندو، ڈرتے نہیں ہیں، اس کی صحت دیکھو، ڈرتے نہیں ہیں، ایک ہوا آئے گی نا وہ پھونکوں سے اڑ جائے گا، لیکن ماشاءاللہ بہادر آدمی ہے، اچھی بات۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک، حضرت فاطمہ، یہ کہتے ہیں۔ اور تاریخ اور بلکہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں کتنی بیٹیاں بھائی؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ 3 کا انکار کرتے ہیں، تو یہ تمہارے شیر خدا، شیر خدا ہمارا ہے، تمہارا خدا، اور خدا بھی کبھی شادی کرتا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ شادی نہیں کرتا، اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ خدا شادی کرتا ہی نہیں، خدا کو شادی کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے مطلب وہ محتاج، اور محتاج خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بال ٹھاکرے کا نام سنا ہے؟ بال ٹھاکرے کا نام سنا ہے؟ انڈیا کا تھا وہ، انڈیا کا وہ جو ہے نا، وہ ہمارے والا جو ہے نا اس کی نقل کرتا تھا۔ آج کل وہ بیچارہ جس کا فون پر بڑا بھرم ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ تو یہ بال ٹھاکرے، اس کی بیوی کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ اور اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو اللہ ایسے کرتے ہیں کہ بال ٹھاکرے باہر گئے، اس کی بیوی کیا ہے، گولیاں مولیاں کھاتی تھی، گولیوں پر گزارا ہوتا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ہوا یہ کہ اس کی بیوی باہر کسی کام سے گئی، دوائیاں گھر میں بھول گئی، وہاں اس کی طبیعت خراب، وہاں مر گئی۔ بال ٹھاکرے آیا، پتہ چلا کہ جی میری بیوی مری، ریزن کیا، سبب کیا، وجہ کیا؟ کہ جی بیوی آپ کی دوائیاں گھر میں بھول گئی تھی، اس لیے گھر میں دوائیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ باہر گئیں، دوائیاں بھول کر چلی گئیں، اس لیے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر بال ٹھاکرے کو غصہ اتنا آیا کہ اس کے گھر کے اندر جو بھگوان، یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں، جو بت پڑا ہوا تھا، ٹھڈے مار مار کر باہر نکالا۔ تو کیسا خدا ہے؟ تو میری بیوی کو دوائیاں یاد نہیں دلا سکتا؟ تو ہم تو کہتے تو نفع نقصان کا مالک ہے، تو کیسے نفع نقصان کا مالک ہے؟ جب میری بیوی باہر جا رہی تھی تم میری بیوی کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیتا نا، محترمہ دوائیاں ساتھ لے جاؤ، اور تم نے میری بیوی کو دوائیاں بھی کیا یاد نہیں دلائیں، اس لیے تم بھگوان کسی کام کے نہیں ہو۔
تم نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور خدا کو دھکے دے کر نکالا نہیں جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر خدا تھے، اگر وہ کیا ہے مولا کائنات تھے، اگر وہ خدا تھے، اگر وہ مشکل کشا تھے، تو ان کو شادی کی کیا حاجت، کیا ضرورت؟ اس لیے کہ شادی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میری اولاد میرے بڑھاپے کی چھڑی اور لاٹھی بنے گی، میری اولاد میری خدمت کرے گی۔ اور جو محتاج ہوتا ہے وہ یہ قاعدہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کی بھانجی سے شادی کی، تو سیدہ فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب ان کی بھانجی ہیں تو بھانجی آخر ان کی بہن کی بیٹی ہوئی نا، اس لیے یہاں بھی یہ ملعون جھوٹے قرار پائے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہے، چار بیٹیاں نہیں ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔